السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین، ماہ ذی الحجہ یہ شروع ہو چکا ہے۔ اس کے اندر پورے عالم اسلام میں عمومی طور سے ایک عمل کو انجام دیا جاتا ہے، وہ ہے قربانی والا عمل۔ یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہایت ہی پسندیدہ ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم فإنہ لیأتی یوم القیامۃ فی فرشہ بقرونها واشعارها واضلافها وان الدم لا يقع من الله قبل ان يقع من الارض فطيب بها نفسا او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ اور ترمذی شریف کے اندر آئی ہے۔ اس حدیث کے اندر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کے دنوں کی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قربانی کے جانور کے خون کو بہانے سے زیادہ کوئی بھی عمل پسندیدہ نہیں ہے، اور یہ قربانی کا جانور قیامت دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ میں آئے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ عمل اتنا پسندیدہ ہے کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہو جاتا ہے، تو لہٰذا فطیبوا بہا نفسا، خوش دلی کے ساتھ میں اس قربانی والے عمل کو انجام دو۔ اور اگر کسی کے پاس اتنی طاقت ہے، اس کے باوجود قربانی نہیں دیتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ میں ناراضگی ظاہر کی ہے، اور یوں فرمایا، من وجد ساعة لأن یضحی فلم یضحی فلا یحضر مصلانا، جس کے پاس قربانی کرنے کی طاقت ہو، اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ میں عید کی نماز ادا کرنے کے لیے نہ آئے۔ تو حضرات سامعین، کتنی سخت وعید ہے، تو لہٰذا اپنی مالوں کے اوپر ایک نظر کو ڈالیں۔ اگر واقعی اللہ نے ہمیں اور آپ کو اتنی صلاحیت دی ہے تو ضرور قربانی کے لیے ہمیں اپنے آپ کو پیش رکھنا ہے۔ حضرات ناظرین، اب قربانی سے متعلق کچھ ضروری مسائل ہیں، اس کو آپ حضرات کے سامنے مختصر انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قربانی کے ایام کون سے ہیں۔ قربانی کے 3 دن ہوتے ہیں، ایک ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ، 11 اور 12، عید کے دن، عید کے دوسرے دن اور عید کے تیسرے دن۔ اور یہ قربانی کس کے اوپر واجب ہے؟ جس کے پاس نصاب کے مقدار مال ہے، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے قربانی واجب کی ہے۔ اب نصاب کسے کہتے ہیں؟ نصاب ایک شریعت کی اصطلاح ہے۔ نصاب کے معنی آتے ہیں کہ شریعت نے ہمارے اپنے مالوں کے اندر ایک پرسنٹیج کو مقرر کیا ہے۔ اتنا پرسنٹیج اگر مال ہمارے پاس ہے تو شریعت کہتی ہے کہ ہم مالدار ہیں، ہمارے اوپر قربانی بھی واجب ہے، زکوٰۃ بھی واجب ہے، صدقہ فطرہ بھی واجب ہے۔ تو لہٰذا وہ مقدار اور پرسنٹیج اور نصاب کیا ہے، دھیان سے سن لیں۔ اگر ہمارے پاس سونا ہے تو اس کا وزن شریعت نے مقرر کیا کہ 20 مسقال۔ اب مسقال کا وزن عام طریقے سے بولا نہیں جاتا ہے، اس کو جب تولے سے ہم کنورٹ کرتے ہیں تو یہ 7.5 تولہ ہوتا ہے، اور تولہ بھی عام طریقے سے نہیں بولا جاتا ہے، آج کل گرامز کے ذریعے سے حساب کیا جاتا ہے۔ گرامز اگر کا حساب لیں گے تو اس اعتبار سے ہمارے پاس 87 گرام یعنی 87.480 ملی، یعنی 87 گرام اور 480 ملی ہمارے پاس اگر سونا ہے تو ہمارے اوپر قربانی واجب ہے۔ اور اگر چاندی ہے تو اس کی مقدار 200 درہم وزن ہے، اور درہم کو اگر آپ تولے سے کنورٹ کر لیں
کنورٹ کر لیں تو 52.5 تولہ یعنی 52.5 تولہ ہوتا ہے، اور 52.5 تولے کو اگر آپ گرام سے کنورٹ کریں گے تو 612 گرام اور 360 ملی، اگر اتنا ہمارے پاس چاندی ہے تو ہمارے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ یہ تو ہو گیا نصاب کی مقدار۔ کیا ہم قربانی کے اندر کسی کو وکیل بنا سکتے ہیں؟ یعنی ہمارے پاس کسی وجہ سے وہ سہولیات مہیا نہیں ہیں، یا کوئی اور مجبوری ہے، یا بڑھاپا ہے، یا گھر میں کوئی افراد نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں کیا ہم دوسرے کو وکیل بنا سکتے ہیں؟ ہاں جی، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب 100 اونٹ کی قربانی کرنے کا موقع آیا تو 63 اونٹوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے قربانی کی، اور بقیہ اونٹوں کے سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم ان اونٹوں کی قربانی کر دو۔ اس اعتبار سے فقہاء اکرام نے ایک مسئلہ نکالا ہے کہ اگر ہم قربانی میں کسی کو اگر وکیل بنانا چاہتے ہیں تو وکیل بنا سکتے ہیں۔ کہ ایک ملک والا دوسرے ملک والے کو وکیل بنا سکتے ہیں؟ ہاں جی، ضرور بنا سکتے ہیں۔ اگر سعودی میں رہنے والا یا کسی اور ملک کے اندر رہنے والا کوئی شخص ہے، اس کے پاس قربانی دینے کی اتنی سہولیات نہیں ہے، وہ ہندوستان کے اپنے کسی دوست سے کہتا ہے کہ آپ میرے طرف سے قربانی دیں اور اس کی جو بھی رقم ہوگی اس کو میں بھیجتا ہوں۔ یہاں پر یہ مسئلہ ضرور ہمیں اور آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عید کے دن ہندوستان میں اور دوسرے ملکوں میں ایک دن آگے پیچھے ہو جاتا ہے، تو لہٰذا اگر اس ملک کے رہنے والے نے ہندوستان کے رہنے والے کو قربانی کی ذمہ داری دی ہے، تو وہاں کی تاریخ کے حساب سے اگر آپ قربانی یہاں پر دیں گے تو قربانی درست نہیں ہوگی، بلکہ یہاں ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ جس دن ہوگی اسی دن ہم اس کے طرف سے قربانی دیں گے۔ اور اسی طریقے سے اس کے برخلاف اگر کوئی شخص ہندوستان کا رہنے والا ہے، وہ سعودی کے رہنے والے کو یا کسی اور ملک کے رہنے والے کو ذمہ داری دیتا ہے کہ تم میرے طرف سے قربانی ادا کرو، میں تم کو اپنا وکیل بناتا ہوں۔ ایسی صورت میں بھی یہ دھیان رکھنا ضروری ہے، اگر عید کے دن کے تاریخ میں ایک دن آگے پیچھے ہو، وہاں کی تاریخ کے حساب سے یعنی اس ملک کے تاریخ کے حساب سے اگر اس نے عید منائی، اور یہاں جبکہ ہندوستان میں دوسرے دن عید ہے، تو ہماری قربانی درست نہیں ہوگی۔ ہماری قربانی درست ہونے کے لیے جس ملک کے اندر رہنے والے ہم اپنے دوست کو ذمہ داری دیے ہیں، اس کو وکیل بنائے ہیں، یہاں پر یعنی ہندوستان کے اندر جس دن عید ہوگی اسی دن وہ قربانی دے گا تو ہماری اور آپ کی قربانی درست ہوگی۔ اس لیے کہ قربانی واجب ہونے کا وقت قربانی کے دن یعنی عید الاضحیٰ کے دن صبح صادق کے بعد میں ہے، تو اس اعتبار سے اس نے صبح صادق سے پہلے ہماری اور آپ کی قربانی دی تھی، تو لہذا ہماری قربانی درست نہیں ہوگی۔ یہ مسئلے کو دھیان سے 2 مرتبہ سن لیں۔ البتہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کا خیال نہیں کیا جائے گا، جس ملک کے اندر وہاں کی تاریخ کے حساب سے ہم فیصلہ کر لیں گے۔ تو اس سلسلے میں ہندوستان کے بڑے مشہور مفتی حضرت مفتی محمد سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم نے اپنی کتاب المسائل کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ میں لکھی ہے، یہ خیال درست نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے قربانی کے دنوں میں اگر کوئی مالدار تھا، اچانک وہ غریب ہو گیا، فقیر ہو گیا، اس کے پاس مال نہیں رہا، تو ایسی صورت میں قربانی اس سے ساقط ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اور اسی طرح کوئی غریب ہے، فقیر تھا، قربانی کے دنوں میں سے ذی الحجہ کی 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 تاریخ، ان 3 دنوں میں سے کوئی ایک دن مالدار ہو گیا، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے ایک غریب تھا، فقیر تھا، اس نے شوق سے ایک جانور کو خرید لیا، قربانی کے دن شروع ہو گئے اور اس نے قربانی بھی دی، اور اتفاق کی بات ہے قربانی کے دوسرے نہیں تیسرے دن اس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مال کو جو بھیج دیا، ایسی صورت میں پہلی دی ہوئی اس کی قربانی نفلی قربانی ہو جائے گی، اور وہ کافی نہیں ہوگی، بلکہ اس کو دوسرا ایک جانور قربانی اس کے اوپر ابھی لازم ہونے کی وجہ سے، مال آنے کی وجہ سے اس کو خریدنا ہوگا، خرید کر اس جانور کی قربانی دینی ہوگی۔
اور اسی طریقے سے ایک شخص مالدار ہے، اس کے پاس ایک جانور نہیں 4 جانور خریدنے کی صلاحیت ہے، ایک جانور اس نے جو خریدی تھی اور اچانک وہ گم ہو گیا یا تو مر گیا، تو ایسی صورت میں دوسرے جانور کو خرید کر قربانی دینا اس کے اوپر لازم ہوگی۔ اور اسی طرح اگر کوئی غریب تھا، اس کے پاس اتنا مال نہیں تھا، تو اس نے شوق سے ایک جانور کو خریدا، تو یہاں پر مسئلہ ہے کہ جو جانور اس نے جو خریدی ہے اسی جانور کی سلیکٹڈ جانور کی قربانی دینا اس کے اوپر لازم ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کے اوپر قربانی واجب نہیں تھی، اتنا مال اس کے پاس نہیں تھا، قربانی کے جانور اس نے خریدا تھا اور اتفاق سے وہ گم ہو گیا یا مر گیا، تو ایسی صورت میں اس سے قربانی ساقط ہو جائے گی، یعنی ختم ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص نابالغ ہے، اس کے پاس اس کا اپنا مال ہے، اور ایک شخص مجنون ہے، یعنی پاگل ہے، اس کے پاس اس کا اپنا بینک بیلنس ہے، مال ہے، اس کے اوپر بھی قربانی واجب نہیں۔ ہاں اگر اس کے ذمہ دار لوگ اس کی طرف سے قربانی دیتے ہیں تو اس کی ادائیگی ضرور ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے بیوی کے پاس اس کا اپنا مال ہے، شوہر کے پاس اس کا اپنا مال ہے، دونوں کا بینک بیلنس الگ الگ ہے، ایسی صورت میں دونوں کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ ایک شخص اگر قربانی دے گا تو دوسرے کی وجوب کی ادائیگی نہیں ہوگی، یعنی دوسرے کے ذمے جو قربانی واجب تھی یہ قربانی دینے کی وجہ سے پوری نہیں ہوگی، دونوں کو الگ الگ قربانی دینا لازم ہے۔ اور قربانی کے دنوں کے اندر، یعنی ذی الحجہ کی 10 تاریخ، 11 یا 12 تاریخ میں قربانی ادا کرنے سے پہلے جس شخص کے اوپر قربانی واجب تھی اس کا انتقال ہو گیا تو قربانی اس کے اوپر واجب نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص قربانی کے لیے جانور تو خریدا تھا لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے وہ قربانی نہیں دے سکا، اور اتفاق کی بات ہے کہ قربانی کے دن بھی نکل گئے، اب اس کے ذمہ لازم ہے جانور اس نے خریدی ہے تو وہی سیم جانور کو کسی کو صدقہ کرے، اور اگر جانور اس نے نہیں خریدی ہے تو اس جانور کی جو بھی قیمت ہوگی وہ قیمت کسی کو صدقہ کرنا اس کے ذمہ لازم ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، قربانی کے دنوں میں کسی نے قربانی کے جانور کو نہیں خریدی اور قربانی کے دن گزر گئے جبکہ ہمارے اوپر قربانی واجب تھی، اب ہماری ذمہ لازم ہے کہ ایک مستقل ایک بکرا یا بکری کی جو بھی قیمت ہوگی وہ کسی غریب کو صدقہ کرنا لازم ہے۔ ہاں اگر کوئی یہ سوچے کسی بڑے جانور کا ایک حصہ لیں گے اس کی قیمت بڑی کم ہوگی، 4000 5000 میں صدقہ کر دوں گا تو میرے ذمے سے ادائیگی ہو جائے گی، یہ سوچے گا، یہ بھی غلط ہے۔ بلکہ کتابوں کے اندر لکھا ہے مستقل اس کو ایک بکرا یا بکری کی جو بھی قیمت ہوگی اس قیمت کو غریب کو صدقہ کرنا لازم ہے۔ بڑے جانور کا ایک حصے کی مقدار اگر وہ صدقہ کرتا ہے تو یہ قربانی کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح سے ایک شخص وہ ہے جس کے اوپر 5-10 سال سے قربانی واجب تھی، غفلت کی وجہ سے یا مسئلے کے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اس نے قربانی نہیں دی، لیکن آتے آتے امسال اس کو اس کا علم ہو گیا، اللہ نے اس کو ہدایت دی، تو اس کو افسوس ہوا اتنے سالوں سے مجھے قربانی کرنی چاہیے تھی لیکن میں نے قربانی نہیں کی، یا اللہ میں کیا کروں؟ تو شریعت نے اس کے لیے یہ حل بتایا ہے کہ جتنے سال کی بھی قربانی اس کی واجب تھی، 5 سال 10 سال، اس اعتبار سے ہر سال کے اعتبار سے ایک بکرے کی یا بکری کی جو بھی قیمت ہوگی اس قیمت کو اللہ کے راستے میں وہ کیا کرے، کسی غریب کو صدقہ کر دیں، اس طریقے سے اس کے ذمے سے وہ قضا ادا ہو جائے گا۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ان دنوں میں لاک ڈاؤن کے جیسے کیفیات ہیں، مختلف قسم کے مسائل ہیں، تو ایسی صورت میں کیا قربانی ختم ہے، قربانی کرنا ہمارے ذمہ لازم نہیں ہے؟ تو حضرات گرامی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ سورہ والعصر کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تم اللہ کے لیے نماز ادا کرو اور قربانی دو۔ تو لہٰذا کسی بھی حالت میں کسی بھی صورت میں قربانی ساقط نہیں ہوگی، قربانی والا یہ عمل ہے قیامت تک باقی رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صراحت کے ساتھ میں قرآن پاک کے اندر حکم ہے، تو لاک ڈاؤن کے جیسا یا اس طرح کی کوئی بھی کیفیت ہوگی تو قربانی ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ قربانی ہر حال میں جس کے اوپر واجب ہے اس کو دینی لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
ان تمام مسائل کو جان کر عمل کرنا ہم سب کو آسان فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔